وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 1 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کی زندگی کو ہم نے کھیل کے طور پر سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت یعنی قرآن نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھیں؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلد ہی جان لوگے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 1 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ، اقترب للناس حسابہم، نزدیک آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ، اور یہ غافل ہیں، معرضون، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء ہے اور اس کا نزول جو ہے وہ 6 اور 7 نبوی کا ہے، یعنی مکی صورت ہے، اور مکی میں 6 اور 7 کا درمیانی عرصہ ہے اس کا نزول، اور تقریباً مضامین جو ہیں وہی مضامین ہیں جو گزشتہ صورت کے تھے، اور تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے حساب کا وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں نام اس کا سورہ انبیاء ہے، مضامین تقریباً وہی ہیں کہ ڈراوا ہے، گزشتہ قوموں کے حالات ہیں اور مختلف قسم کی ہدایات ہیں،
اور مکی دور کی یہ صورت ہے، اتنا میں آپ کو بتا دوں۔ اور اقترب للناس حسابہم آپ نے ترجمہ سنا، اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم فی غفلت معرضون۔ تو ایک تو سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایک آیات اور صورتوں کا اپنے اپنے مضامین کا اپنا شان نزول ہوتا ہے، یعنی کن حالات میں نازل ہوئیں، اس وقت کیا حالات تھے، کیا ہو رہا تھا، اور پھر اس کے لیے یعنی یہ جان کر، ان حالات کو جان کر پھر اس آیات میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ یعنی یہ کتاب جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو بجائے اس کے ایک رویہ سامعین اکرام قرآن کے پڑھنے کا یہ ہے، اگر آپ محسوس کریں، ایک رویہ یہ ہے مفسرین کا یا جو اس کے بیان کرنے والے ہیں ان کا، ایک رویہ یہ ہے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، کیا حالات تھے، اور یہ کس کے متعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورت دور جاہلیت میں نازل ہوئی، کہ جب دور جاہلیت تھی اور پیغمبروں کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے پیغمبر نہیں آئے تھے، تاریکی کا دور تھا، اور لوگ جو ہے شرک پہ آمادہ تھے اور اس پہ اصرار کر رہے تھے اور حق کی مخالفت کر رہے تھے۔ تقریباً یہ یعنی حق سے اعراض کر لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے عموماً انکار کیا جا رہا تھا اس وقت، یعنی چیدہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن اکثریت جو تھی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے۔ اور تقریباً وہی حالات آج ہیں سامعین اکرام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہم پہ ثابت ہے، عقلی طور پہ ثابت ہے، قرآن کی صداقت عقلی طور پہ ثابت ہے، یہ سب چیزیں ثابت ہیں، لیکن بات میں وہی کر رہا ہوں کہ یہ آج بھی وہ دور جاہلیت ہے۔ یہ اس لیے میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی خوش فہمی میں نہ ہو جائیں کہ یار یہ تو صورت مکی ہے اور مشرکانہ ماحول میں نازل ہوئی تھی اور مشرکوں کے لیے تھی اور مشرکوں کے بیان ہے اور اس کا ایک خاص شان نزول ہے، اسی کو تم پڑھتے رہو۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ طرز جو ہے قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا، یہ طرز انتہائی نامناسب ہے کہ آپ قرآن کو اسی حالات کے مطابق فٹ کر کے دیکھیں اور اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش نہ کریں۔ تقریباً میں آپ کو کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کہتا رہوں گا، ہر آیت میں دیکھتا رہوں گا کہ بھئی یہ آیت تو ان کے ساتھ مخصوص تھی، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ نہیں، دیکھیں اگر کسی بھی آیت میں ہمارے لیے ہدایت نہ ہوتی تو پھر تو یعنی یہ قرآن نہ ہوتا، یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، تقریباً وہی حالات ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور جاہلیت، دور جاہلیت ہے تقریباً آج سامعین کرام، دین کے متعلق ہم نہیں جانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں نہیں جانتے، کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے، جنت اور دوزخ پر ہمارا یقین نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین نہیں ہے، زبانی تو ہم سب کچھ کہتے ہیں، زبان سے نہیں، عمل سے یقین نہیں ہے۔ یہ معاشرہ آپ دیکھیں، دنیا دار معاشرہ ہے، دنیا اس کا رخ ہے اور دنیا ہی اس کو مطلوب ہے، اور اس معاشرے کا مقصود دنیا ہی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں تمام، یہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ آپ اللہ کے لیے جی رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہے۔ تو
یہ سارا اپنا احتساب بھی کرنا ضروری ہے سامعین کرام۔ تو جو پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو نوٹ کرا دوں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، اس میں زیادہ تر ہم اپنے لیے نصیحت تلاش کریں گے اور شان نزول کے حساب سے ہم بات چیت کریں گے، لیکن ہے اصل میں یہ میرے لیے، یہ آیات میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے میں انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے لیے بالکل سیٹ آتی ہے یاد، جہاں مشرکین مکہ کے لیے تھی اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم نے کیا غفلت کا وتیرہ نہیں اپنایا ہوا؟ ہم نے کیا قرآنی آیات اور احکامات سے منہ نہیں موڑا ہوا؟ اور کیا ہمارا حساب کا وقت قریب نہیں ہے؟ حساب کا وقت قریب جو ہے سامعین کرام، حساب کا وقت تین اقسام کا ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک وسطیٰ ہے، ایک کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ تو وہ قیامت ہے کہ جو ہر انسان کے مرنے پہ اس پہ واقع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ پھر قیامت وسطیٰ، قومی قیامت تو ہم پہ آ چکی ہے سامعین کرام۔ جب ہمارا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ بنائی تھی، اس اسٹیٹ کا خاتمہ ہو گیا، ہلاکو خان نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر من حیث القوم جو ہے امت مسلمہ زوال کا شکار رہی ہے سامنے، آج پستی کی انتہائی پستیوں میں ہے، یہ قوم جو ہے انتہائی پستی میں گر گئی ہے۔ اور حال آج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قوم اپنا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود بنانے کے لیے عملاً تیار نہیں ہے۔ تو اقترب للناس حسابهم میں اب یعنی قومی پستی کا تو ہم شکار ہو چکے ہیں، قومی طور پہ ہم پہ ایک قیامت آ چکی ہے، اگرچہ یہ قوم باقی ہے، زبانی طور پہ باقی ہے، لیکن حقیقت میں یہ پستیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ اور پستی آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، پستی اتنی پستی ہے کہ قرآن کی بیان کردہ ضالین قوم اور مغضوب علیہ قوم یہ ہم پر آج غالب ہے۔ مشرک ہیں، ہندو جو ہے مشرک ہیں، لیکن ہم ان سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ پستی ہے۔ جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا روب نہیں ہے ان کے دلوں میں، ان کا ہمارے دلوں میں روب ہے۔ ورنہ آپ کوئی جواب دے دیں نا، کوئی کھری بات، سخت بات کہہ دیں انڈیا کو، سب سے پہلے اپنے وہاں جو مظلوم بھائی ہیں ان کی مدد کریں۔ کشمیر میں کتنے مظالم ہو رہے ہیں وہاں پہ، کس حیثیت سے انڈیا میں مسلمان رہ رہے ہیں، تو آپ اس کو تو کوئی جواب نہیں دیتے سامنے کا۔ تو بہرحال یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ ہمارے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو جزائے اعمال، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جزائے اعمال عمل کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، نقطے سفید یا کالے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب دیکھیں آپ کے ہر عمل کا آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جب آپ کے ہر عمل کا اثر آپ کے دل پہ سفید یا کالے نقطوں کی صورت میں ہو رہا ہے، تو آپ پھر کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ یہ تو غفلت کا وقت نہیں ہے نا۔ دیکھیں دنیا جو ہے دارالعمل ہے، ٹھیک ہے، دارالجزا نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جزوی نتائج جو ہے فوراً شروع ہو جاتے ہیں سامعین کرام، جزوی نتائج فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر نیکی جو ہے برائی کو مٹا دیتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، پھر ہر برائی کا اثر دل پہ ہوتا ہے، ہر نیکی کا اثر دل پہ ہوتا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو جب یہ جزائے اعمال جزوی طور پر شروع ہے اور انہی کے نتائج کے لیے پھر ہمیں بڑے حساب کے دن کی طرف واپس لوٹایا جائے گا، تو پھر ہم کیسے غفلت میں رہ سکتے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی، ترجمہ سن لیں، نہیں آتی، ما یأتیہم نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی بھی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی نئی، الا استمعوہ لیکن وہ اس کو سن لیتے ہیں، وہم یلعبون سنتے ہیں لیکن کھیل کے انداز میں، لاہیۃً قلوبہم ان کے دل جو ہے بے پرواہ ہیں، وَأَسَرٌ اچھا بہرحال تو ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اس کو سن تو لیتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے اس سے غافل رہتے ہیں اور وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ یلعبون مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اگر کھیل بنا لیں، تھوڑا سا توجہ کریں یلعبون کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں جو ارشاد فرمایا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی نئی نئی، لیکن وہ یعنی سن تو لیتے ہیں، الا استمعوہ وہم یلعبون، لیکن اس کو ایک کھیل بنا لیتے ہیں۔ آج سامعین اکرام آیات قرآنی کا ہم نے ایک کھیل بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، ایک کھیل سمجھا ہوا ہے ہم نے اسے، وہ دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یہ عام طور پہ، اور بھائی آخرت سے کون پلٹ کے آیا ہے یہ بھی ہم کہتے ہیں، یہاں دے دو ادھر ہم دے دیں گے یہ بھی ہم کہتے ہیں، تو یہ کھیل ہم نے سمجھا ہوا ہے اسے، یعنی اس کو اہمیت ہم نہیں دے رہے۔ تو یہ بات جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے سامعین کرام، جو طرز عمل ہم نے اختیار کر لیا ہے یہ طرز عمل ہمیں نقصان سے دوچار کر دے گا اور ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں تو امت دیکھیں مرد مومن جو ہے یعنی انسان کامل جو ہے اس کی تو پرواز ہوتی رہتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں ہے، جس کا آج اس کے کل سے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو وہ نقصان میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دن بدن مومن کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور وہ معراج کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں کہا تھا نا کہ اے طائر لاہوتی، طائر لاہوت کہا تھا۔ لاہوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی بلند رتبہ ہے، وہ جہاں ذات ہے لاہوت۔ تو ہماری پرواز جو ہے ہم تو وہاں کے مسافر ہیں۔ ظاہر ہے سامعین کرام اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے لیے بھجوایا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چلیں گے تو آپ کی پرواز ہوتی رہے گی، آپ تو بلند سے بلند ترین مرتبے تک، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بہت بلند درجے ہیں۔ تو انسان جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ ہماری منزل جو ہے وہ کیا ہے۔ وہ اقبال نے ایک شعر میں بھی یہ مضمون ادا کیا ہے، بہت مزیدار ہے، کہتا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ چرخ نیلی فام سے منزل یعنی یہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو چرخ نیلی فام سے آپ کی منزل جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور یہ ستارے وغیرہ یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے نا، یعنی ہماری پرواز تو اس یعنی لاہوت کی طرف ہے، لامکان کی طرف ہے۔ بہرحال تو ما یأتیہم من ذکر من ربہم، ایک بات تو یہ ہے کہ ذکر رب کی طرف سے آ رہا ہے، آ گیا ہے بلکہ، اور یہ ذکر ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، یہ بھی آپ سوال کریں نا مجھ سے کہ بھئی یہ ذکر ہمیں
یہ کس کے لیے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ جنت ہے، اس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو یہ ذکر کے معنی جو ہیں سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ ذکر نصیحت، ذکر کا مطلب عزت اور شرف۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تمہارے لیے بھی عزت اور شرف کا باعث ہے یہ کلام، اور تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے جس قوم نے اس کو لے لیا، جس انسان نے اس کو قبول کر لیا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ معزز لوگوں میں شامل کر دے گا، صالحین کی ٹولی میں شامل کر دے گا۔ تو یہ ذکر کا مقصد تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی کوئی بات، کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں رب کے بھی مفہوم ہے سامنے کرام۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی معبود، معبود برحق، معبود وہ جو مقصود ہو، معبود وہ جو محبوب ہو، معبود وہ جو مطلوب ہو۔ یہ ساری صفات ہیں سامنے کرام رب کی۔ تو رب کی طرف سے، یعنی اب اللہ کی طرف سے جو بات ان کو جو ہدایات آتی ہیں تو اس کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے کہ کھیل، بچے جو ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا وضاحت ہو جائے گی اس کی۔ پہلے ہم چھوٹے تھے نا تو وہ، اب بھی چھوٹے بچے آپ دیکھیں، کوئی مکان کی تعمیر ہو رہی ہے محلے میں، ریت کا ٹرک آ جاتا ہے، وہ گیلی ریت ڈال کے تازی ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تو بچے جو ہیں اس میں اپنے لیے گھر بنا لیتے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پاؤں، ہم جو جس طرح کرتے تھے نا، وہ پاؤں رکھ لیتے تھے ریت میں اور پھر اس کو اچھی طرح تھپ تھپا کے ریت کو پھر پاؤں نکال لیتے تھے، تو وہ گھر بن جاتا تھا ایک قسم کا۔ مطلب وہ کھیل ہے۔ اور پھر جب جاتے تھے تو اس کو لات مار کے توڑ کے چلے جاتے تھے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو یعنی ایک بات بلا مقصد کے آپ ایک کام کر رہے ہیں، یلعبون، لعب۔ اب یہ کھیل جو ہے، اب یہ کھیل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جو بھی آپ کھیل لے لیں، فٹ بال کا آپ لے لیں، تو اب فٹ بال کے جو لاکھوں کروڑوں شائقین ہیں، اس کا حاصل کیا ہے کہ 2 ٹیمیں بن گئی ہیں اور 2 گول بن گئے۔ اب جس ٹیم نے زیادہ مرتبہ، اب دیکھیں اس پہ کروڑوں ڈالر کا خرچہ ہے اور کروڑوں لوگ اس میں انوالو ہیں، کوئی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی گراؤنڈ میں آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو عبرت کے لیے میں دیکھتا ہوں بعض اوقات، مستقل نہیں، ایک جھلک، اور اس سے عبرت لے کے وہ چینل بدل دیتا ہوں۔ عبرت یہ ہوتی ہے کہ ہزاروں سامعین، وہ ناظرین بیٹھے ہوئے اور ایک جذبہ ہے، کوئی 2، یعنی کوئی ایک ٹیم کے چاہنے والے ہیں، کوئی دوسری، اور وہ دونوں اپنے لیے کوئی سلوگن یا کوئی ایسی نظم یا کوئی ایسے نعرے اجتماعی طور پہ وہ سامعین آپس میں لگے رہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے نا۔ تو وہ اب یہ کیا ہے؟ وہ ٹوٹل اس کا مقصد یعنی حاصل کیا ہے کہ ایک ٹیم نے 2 گول کیے، ایک نے 1 گول کیا۔ تو جس نے 2 گول کیے تھے، اب گول کی حقیقت کیا ہے کہ بس وہ بال تھوڑی سی اس کے جو آپ نے نشان مقرر کر دیا ہے نا، اس کے اندر بال چلی جائے تو یہ گول ہے۔ حاصل وصول، یہ آپ خود دیکھ لیں کہ حاصل وصول کیا ہے اس کا۔ تو بنیادی طور پہ چلیں اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن ہم یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو باقاعدہ اس کے لیے فرمایا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب لہو و لعب،
یہ دنیا کی زندگی اگر آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ ایک کھیل تماشا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم میں سے ایک شخص ہوتا ہے تو اس کا وہ ہر قابل ذکر مقام پہ ایک گھر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے خود معلوم ہے، یہاں میں مردان میں رہ رہا ہوں، ایک آدمی ہے اور جس کو لوگ نواب صاحب کہتے ہیں۔ نواب صاحب کا ایک گھر ایبٹ آباد میں ہے، ایک گھر جو ہے مری میں ہے، ایک گھر نواب صاحب کا اسلام آباد میں ہے، ایک گھر جو ہے سوات کی کسی پرفضا مقام میں ہے۔ تو یہ ان کے گھر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ نام میں نہیں لیتا ورنہ مردان کے لوگ تو جانتے ہیں۔ تو اب یہ اچھا وہاں یہ تو ان کی مختلف گھر ہیں، پھر مختلف کاروبار ہیں اسی سیٹھ صاحب کے، کہیں کوئی ٹاؤن شپ بنا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور کہیں جو ہے وہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، کوئی شادی حال کسی نے کھول لیا ہے۔ یہ ہے مطلب یہ ایکچول ہیں۔ اب کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنی یعنی دنیاوی جائیداد کاروبار میں اضافہ کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے کیا کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دوسرے شخص کے جو ہیں اس سے آدھے ہیں ایسٹس، 14 شخص ایسا ہوگا جس کے پاس صرف ایک گھر ہوگا، اور 5واں ایسا ہوگا کہ اس کے پاس ساری زندگی وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوگا۔ 6واں شخص ایسا ہوگا جس کے لیے گھر کے کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے، اور وہ گھر کے کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے، اور وہ بس اسی طرح وقت گزار رہا ہوگا اپنا۔ بعض آپ دیکھیں ہمارے جو بڑے شہر ہیں وہاں سڑکوں پارکوں میں بھی لوگ رہائش اختیار کیے ہوئے، پارکوں میں لوگوں نے سڑک کے کنارے آپ دیکھیں ہزاروں کی دیکھیں، ہمارے شہر کراچی کو دیکھ لیں، لاہور کو دیکھ لیں، میں نے خود دیکھا ہے وہاں رات سڑک پہ گزاری جاتی ہے۔ اور یہاں ہمارے مردان میں بھی ایک وہ تھی، ایک بڑھیا تھی، اس نے فٹ پاتھ پہ اپنا چھوٹا سا وہ ابھی تو نہیں ہے لیکن ایک وقت میں وہ کافی عرصے تک تو وہ اپنا ایک چھوٹا سا کپڑا سا ٹنگایا ہوا تھا وہ وہاں اس کے کنارے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سیٹھ لوگ ہیں مثال کے طور پہ سیٹھ لوگ ہیں، اب یہ ساری زندگی دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، جائیداد و مکانات بناتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے اپنے ساتھ کچھ لے جا نہیں سکتے۔ جب مرتے ہیں تو بس 4 آدمی کندھا دے کے ان کو مٹی کے گڑھے میں اس کے جسم کو دبا کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جب موت کے وقت تم سے ہر چیز چھین لی گئی اور تم نے یہاں چھوڑ دی اور تمہارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، اتنی ساری زندگی تم نے تگ و دو کی، 1 مکان بنایا، 2 مکان بنایا، 10 مکان بنائے، اپنے اپنے حساب سے، ظاہر ہے زندگی کی دوڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہوئے ان کو ملتا رہتا ہے، لیکن جو ان کو مل جاتا ہے وہ اپنے لیے آخرت کا حصہ نہیں تلاش کرتے اور دارالبقاء کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ دیکھیں، میں جو وقت کم ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر دنیا کو اگر ہم مقصد بنا کے جئیں تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی میں آپ کو بالکل واضح، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگنا، بس نام، پھر جو آپ کے نام پہ جو جائیداد ہے وہ بھی جو ہے آپ کے مرنے کے بعد وہ بھی غیروں کے نام پہ چڑھ جائے گی۔ اب غیر کیا ہے؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی، آپ کی بچے، آپ کے خاندان، یہ تو سب غیر ہیں۔ غیر کیوں ہیں؟ کہ جہاں آپ جا رہے ہیں یہ کچھ آپ کے کام نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں کہ یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، یہ سب کیسا عالم ہوگا سامنے کرام۔ تو وہاں تو یہ تو سب غیر بن جائیں گے، اور آج بھی غیر ہیں سامنے کرام یہ لوگ۔ دیکھیں اگر اللہ کی یاد کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ کر دنیا زندگی گزاری جائے تو یہ کھیل تماشا ہے، اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے سامنے کرام۔
بہرحال میں ترجمہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا، وهم في غفلة معرضون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے ان کی جانب نئی الا استمعوہ، لیکن وہ سن تو لیتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Mankind's reckoning has drawn near, but they turn away heedlessly. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. No fresh reminder comes to them from their Lord, but they listen to it playfully. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔